منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعتقادی منافق اور دوسرے عملی منافق۔ اعتقادی منافق تو یہ ہوتے ہیں جن کا قرآن مجید میں یہ تذکرہ ہے، جو ابھی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، اسی طرح قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی انہی منافقین کا تذکرہ ہے۔ یہ ظاہر میں تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں ان کے کچھ اور ہوتا ہے۔ ظاہر میں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں یہ مسلمان نہیں ہوتے۔ اس کی ایک مثال اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے جس کو قادیانی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر علماء کرام متفق ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن عام مسلمانوں کو وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بھی تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو تم کلمہ پڑھتے ہو، تو وہ کلمہ پڑھ کر تم مسلمان ہم کافر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عام سادہ مسلمان جو ہے وہ ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہم مسلمان اور وہ کافر، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس بنیاد پر وہ ان کے گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ پورا کلمہ طیبہ قرآن مجید میں ایک جگہ کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ الگ دو الگ جگہوں پر ہے۔ ایک جگہ لا الہ الا اللہ آیا ہے اور دوسری جگہ محمد الرسول اللہ۔ تو قرآن مجید کا جو دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کے بارے میں مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہاں محمد سے مراد میں ہوں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، تو وہ لکھتا ہے کہ یہاں محمد سے مراد میں ہوں۔ تو اس لیے قادیانی جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ محمد سے مراد غلام احمد قادیانی کو لیتا ہے، جبکہ ایک مسلمان ان سے مراد حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہے۔ تو نیت کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان نہ رہے اور یہ انسان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے مرزا کے بیٹے مرزا بشیر الدین نے یہ لکھا ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں محمد کی جگہ کوئی اور لفظ آتا تب کلمے میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی، لیکن اب چونکہ ہمارے مسیح موعود وہ بھی محمد ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی محمد ہیں، یہ ایک ہی ہیں، اس لیے کلمہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اعتقادی منافق، کہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور، نیت کچھ اور عام مسلمان ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا منافق وہ ہوتا ہے عملی منافق، کہ جس انسان کے اعمال کچھ اور ہوں اور وہ انسان جب لوگوں سے ملے تو کچھ اور ہو، جلوت میں کچھ اور ہو، خلوت میں کچھ اور ہو، لوگوں کے درمیان کچھ اور ہو اور تنہائی میں کچھ اور ہو، زبانی کچھ اور ہو، لیکن جب عمل کرنے کا موقع آئے تب وہ اپنے زبان سے جو کہتا ہو خود اس کے خلاف کرتا ہو، تو اس کو عملی منافق کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں عملی منافقین کی جو نشانیاں بتائی گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے، اور دوسری نشانی فرمائی کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور تیسرا فرمایا کہ جب وعدہ کرے تو پھر وعدے کو پورا بھی نہ کرے، وعدہ خلافی کرے، اور چوتھی نشانی بیان فرمائی کہ جب کبھی جھگڑا ہو تو وہ اس کے اندر گالم گلوچ کے اوپر اتر آئے۔ تو یہ عملی منافق ہوتے ہیں۔